أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواه البخاري ومسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بے شمار تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق و مالک ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو معبود کل ہے، مسجود کل ہے، جو بے مثال ہے، جو لازوال ہے، جو الوہیت میں، ربوبیت میں لا شریک ہے، اسی اللہ رب العالمین کے لیے تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اور تمام عبادات مخصوص ہیں۔ تعریفوں کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اللہ رب العالمین کے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پہ، جن کی اطاعت و فرمانبرداری ہر انسان پہ فرض ہے، اور جو شخص آپ کی اطاعت کرے گا، فرمانبرداری کرے گا، وہی شخص کامیاب و کامران ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت عظیم کامیابی کو پہنچ گیا۔ اللہ رب العالمین ہماری جانب سے بے شمار درود و سلام پہنچائے، اللہ رب العالمین رحمتوں کی بارش برسائے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ تعالیٰ کا رضوان نازل ہو، رحمتیں نازل ہوں حضرات صحابہ کرام پر رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے ہم مرہون منت ہیں، جن کی محنتوں سے، جن کی کاوشوں سے، جن کی انتھک تب و دو سے اسلام ہم تک پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچی، قرآن کریم کی تعلیمات ہم تک پہنچی، اور ساری امت مسلمہ ان کی شکر گزار ہے۔ اللہ رب العالمین ساری امت کی جانب سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا رضوان ان پر نازل، اللہ تعالیٰ رحم و کرم کرے، رحمت نازل فرمائے تابعین پہ، تبع تابعین پہ، اور صالحین پہ، اور آپ سب پہ، اور ہم سب پہ، ہمارے بزرگوں پہ، ہم سب کو اللہ رب العالمین رحمتوں کی آغوش میں لے لے۔ یقیناً ہم گنہگار ہیں اور ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ کے رحم و کرم کی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کی۔ محترم سامعین، میں ایک مسافر راہگیر تھا، راستے چل رہا تھا، اور میرے کرم فرماؤں نے مجھے پکڑ کے اس محفل رنگ و نور کا ایک حصہ بنا دیا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ جزاکم اللہ خیرا۔ آمین وإیاکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجلس، وہ محفل جہاں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تذکرہ ہو، وہاں پر رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو اس مجلس کے اندر شریک محفل ہو۔ تو مجھے بھی یہ موقع ملا ہے، اور میں ایک مسافر تھا، راستے چلتے ہوئے مجھے اٹھا کر کے یہاں پہنچا دیا گیا۔ میں آپ سب کا ممنون و مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، میں نے موضوع کا انتخاب کیا مناقب صحابہ۔ سبحان اللہ۔ محترم کرم فرما سب کچھ فرما چکے ہیں، انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا جو آج مسلم سماج کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے اور ہم سب کے عمل میں برکت دے۔ بہت کچھ کہہ چکے، عمل کی ضرورت ہے جیسا کہ انہوں نے خود فرمایا۔ میں نے موضوع کا انتخاب کیا مناقب صحابہ۔ ایسا میں نے کیوں کیا؟ شاید آپ کے لیے ایک انہونی بات ہو، لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کو معلوم ہوگا یا
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہی ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم شروع ہوتا ہے، دنیا بھر میں اور بالخصوص وادی کے کچھ اکثر علاقوں میں ایک قوم ہے، ایک گروہ ہے، ایک فرقہ ہے جن کا یہ وتیرہ بن جاتا ہے کہ وہ اس پورے محرم کے مہینے میں حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تبرہ بازی کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور شیخین پر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابوبکر الصدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اور باقی صحابہ کرام کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے ہیں، دریدہ دہنی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں، اعلان برات کرتے ہیں، بہت برا بھلا کہتے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا منہ کالا کرتے ہیں، اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ چونکہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بچوں کو نہیں معلوم کہ جو ان پائپوں کے ذریعے سے ہمارے اسکرین پہ آ رہا ہے کتنا حق ہے اور کتنا باطل، کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، دین کے نام پہ کون سی بات درست ہے اور کون سی بات نادرست ہے۔ بچوں کو یہ معلوم نہیں، کیونکہ ہمارے اسکولوں میں یہ تعلیم نہیں، ہماری ہائر سیکنڈری میں یہ تعلیم نہیں ہے، ہمارے کالجوں میں یہ تعلیم نہیں ہے، ہماری یونیورسٹی میں یہ تعلیم نہیں ہے، وہاں یہ تفریق، یہ امتیاز، یہ تمیز نہیں دی جاتی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ وہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ صحابہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے۔ اس لیے محترم سامعین، میں چند لمحوں میں، چند منٹوں میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھی ہے، آیت نمبر 100، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو میں 4 باتیں عرض کروں گا مختصراً۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ اسلام کو قبول کرنے میں، اسلام کی طرف سبقت کرنے میں، شمع اسلام کو نزدیک جانے کے لیے اور اس سے فیض اٹھانے کے لیے جن لوگوں نے سبقت کی مہاجرین میں سے اور جو سبقت کرنے والے تھے، جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے، حق کی راہ پر، دین کی راہ پر، اسلام اور ایمان کے راستے پر، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری سناتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں پیدا کر دی، باغات بنائے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کے مہاجرین و انصار کا ذکر کیا ہے۔ مہاجرین وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر گھر کو چھوڑا، جنہوں نے دین کی خاطر اپنے ملک کو، وطن کو چھوڑا، جنہوں نے دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے حکم برداری کے لیے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا اور اپنے مال و منال، اپنی جاگیر، اپنی جائیداد، اپنے مکانات سب کچھ ترک کر دیا اور اپنے ایمان کی دولت کو بچا کے وہ اپنے گھروں سے نکلے، انہوں نے ہجرت کی۔ اور مختصراً عرض یہ ہے کہ انصار وہ لوگ، آپ لوگ سب باخبر ہیں، میں یاد دہانی کر رہا ہوں، اور انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینے کے اندر ان مہاجرین کا استقبال کیا، وہ ویلکم کہا، ان کے لیے سر آنکھوں پر ان کو بٹھایا، ان کے سامنے اپنی دیدے کو جو ہے وہ بچھا دیا، آنکھوں کو بچھا دیا، ان کا استقبال کیا، ان کو شریک کیا اپنے گھر بار میں، اپنی زراعتوں میں، اپنے باغات میں، اپنی تجارتوں میں، اپنے کاروبار میں۔ اور ایک صحابی تو وہ تھے کہ جن کے پاس 2 بیویاں تھیں، انہوں نے مہاجر بھائی سے کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تم ان کو دیکھو، تمہیں جو پسند ہو مجھے بتلاؤ، میں اسے طلاق دوں گا، تم اس سے نکاح کر لے، اپنے گھر کو آباد کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہیں وہ صحابہ کرام جو مخاطب اول ہیں قرآن کریم کے،
جو وحی الہی کے لینے والے سب سے پہلے لوگ ہیں اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بے شک جب ساری کائنات میری تکذیب کر رہی تھی، مجھ کو جھٹلا رہی تھی، مجھ کو ساحر و کاہن کہہ رہی تھی، مجھ کو مجنون لوگ کہہ رہے تھے، اس وقت جن لوگوں نے اپنے مال و منال سے، اپنی جاگیر و جائیداد سے، اپنے اہل و عیال سے اور اپنے ہمارے دین کی، اسلام کی آبیاری کی، یقیناً وہ یہی لوگ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہمیں ان سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ خبردار آج کے نوجوان کو کوئی گمراہ نہ کرے، خبردار فیس بک کی سکرین پہ اور سوشل میڈیا کو گمراہ نہ کرے۔ مختلف ناموں سے لوگ آج دنیا میں آ رہے ہیں اور بڑے بڑے جو اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر انگلی اٹھاتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان صحابہ کرام جو اسلام کے پلر ہیں، جو تاریخی اسلام کے روشن مینار ہیں، ان پر کیچڑ اچھالتے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ان کا مقام و مرتبہ، ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے ان کا مقام و مرتبہ، ہماری ماں اور بہنوں کو اور نونہال بچوں کو معلوم ہونا چاہیے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت اس طرح سکھاتے تھے جس طرح سے تم لوگ بچوں کو سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دیتے، جس طرح تم بچوں کو سورہ فاتحہ سکھاتے ہو، اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت کرنا سکھاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ صدیق اکبر کون ہے، یہ فاروق اعظم کون ہے، یہ عثمان ذو النورین کون ہے، یہ حیدر کرار کون ہے، اور یہ طلحہ ابن عبید اللہ کون ہے، اور عشرہ مبشرہ کون ہے، صحابہ کرام کون ہیں، اصحاب الرضوان کون ہیں، انصار کون ہیں، مہاجرین کون ہیں، اور وہ لوگ وہ 1.25 لاکھ وہ 1.5 لاکھ صحابہ جنہوں نے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، وہ کون لوگ تھے، ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے مہاجرین و انصار کے تئیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، میں نے ہر صحابی کا بدلہ دے دیا، جس بھی صحابی نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا، سوائے ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالی، میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اس نے اتنا میری حمایت کی ہے، اس نے اتنا میرا زیادہ ساتھ دیا ہے کہ میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا ابو بکر سید الاولین والآخرین غیر النبیین والمرسلین، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سردار ہیں اولین و آخرین کی۔ دھرتی کے اوپر کائنات کے اندر جتنے بھی فرد بشر ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے سردار ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، غیر النبیین والمرسلین، سوائے نبیوں اور رسولوں، سوائے نبیوں اور رسولوں کے کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی آئے ہیں آدم سے لے کر کے قیامت تک، سب کے سردار، سب کے اوپر جن کا مقام و مرتبہ سب سے بڑھ چڑھ کر ہے، وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مختصراً یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اور ترتیب معلوم ہونی چاہیے۔ وہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر وہ شخصیت ہیں کہ جب شیطان ان کو دیکھتا ہے تو وہ راستہ تبدیل کر لیتا ہے، اور انہوں نے اسلام کی اتنی زیادہ آبیاری کی ہے، شجر اسلام کو اتنا اسے سینچا ہے کہ پانی اس کی سرحدوں سے باہر چھلکنے لگا ہے، پانی اس کی منڈیروں سے باہر چھلکنے لگا ہے۔ ان کا سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے، ان کا سب سے زیادہ حصہ ہے، رول ہے اسلام کی سلطنت کو وسیع کرنے کے حوالے سے۔ اور اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عثمان صاحب حیا ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔
جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. گویا سب سے اونچا مقام جو ہے وہ خلفائے راشدین کا ہے، جس میں 4 لوگ شامل ہیں، 4 خلفائے راشدین. اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا اور 6 افراد، 6 صحابہ جو اس میں داخل ہیں، جن کو دنیا میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ. اور اس کے بعد اصحاب بدر، وہ صحابہ جنہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت کی. بدر کی جنگ میں جنہوں نے شرکت کی، ان کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے. ایک واقعہ عرض کروں گا وقت سے. الرحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے واقعہ نقل کیا ہے فتح مکہ کے حوالے سے. لکھا ہے کہ جب مکہ فتح ہونے جا رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے، اپنا لاؤ لشکر لے کر مکہ کی طرف نکلے، اپنے صحابہ کو لے کر، فوجی لے کر، تو ایک شخص تھے صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شخص مکہ کے لوگوں کو ایک خط لکھتے ہیں اور وہ خط حوالہ کرتے ہیں ایک شخص کو، ایک عورت کو، کہ جاؤ یہ خط مکہ والوں کو دے دو، اور خط خفیہ لکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مشورہ نہیں کیا. کسی کو معلوم نہیں ہے کہ حاتب بن ابی بلتع خط لکھ رہے ہیں مکہ والوں. اس میں کیا لکھا ہے؟ مکہ والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لاؤ لشکر لے کے آ رہے ہیں، اب مکہ پہ چڑھائی ہوگی، حملہ ہوگا، مکہ فتح ہوگا. یہ کیوں لکھا؟ جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا کہ حاتب نے خط لکھا ہے، فوراً وہ خط لے لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ فلاں مقام پہ ایک شخص ہے یا ایک عورت ہے، وہ خط لے کے جا رہی ہے، اس سے وہ خط لے لو. یہ گئے، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور وہاں پر اس عورت کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، اسے روکا اور اس سے کہا کہ تمہارے پاس جو خط ہے وہ دے دیجئے. اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں. انہوں نے کہا کہ سورج کے طلوع ہونے میں تو شک ہو سکتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے شک نہیں ہو سکتا. آپ نے جو کچھ فرمایا وہ برحق، خط تمہارے پاس ہے، خط دے دو ورنہ ہم تمہاری تلاشی دیں گے. اس نے لہت و لال کیا. انہوں نے پھر سختی سے ڈانٹا اور کہا ہم تمہیں عریا کر دیں گے، بے لباس کر دیں گے ورنہ خط دے دو. عورت اپنے بالوں کی چوٹی کھولتی ہے اور اس میں سے وہ خط نکالتی ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہیں پر اسلام کے دفاع میں ننگی تلوار ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ہاتھ تلوار کے دستے پہ غیظ و غضب سے کانپ رہا ہے اور عرض کرتے ہیں دعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں کہا هذا المنافق، مجھے چھوڑیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس منافق کے میں گردن اڑا دیتا ہوں، اس نے خیانت کی ہے، اللہ اور رسول کی خیانت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب کو بلایا، ان سے پوچھا حاتب یہ کیا کیا تو نے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ حاتب نے برداشت کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول پہ راضی ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی و رسولہ، میں راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ میں منافق ہوا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ میرے اہل عیال مکہ کے اندر ہیں اور میں مدینے کے اندر ہوں. کفار ان کے ساتھ تعارض نہ کریں، چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ایذا نہ پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں، اس لیے میں نے ان پر ایک احسان کیا، خفیہ طور سے خط لکھا تاکہ ان پہ ایک احسان رہے کہ حاتب نے ہمارے ساتھ احسان کیا، ہمیں خبر دے دی کہ وہ آ رہے ہیں، اس لیے ان کے اہل ویال کے ساتھ نہیں چھڑا جائے. یہ معاملہ بات دراصل مجھے دوسری عرض کرنی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جب بدر کے لوگ، بدر کے صحابہ بدر سے واپس آئے، بدر کا معرکہ ختم ہوا، اللہ نے آسمان کے پردوں کو ہٹایا اور بدر والوں کی طرف جھانک کر فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. بدر کے اندر شرکت کرنے والوں تم آج کے بعد جو چاہو کرو، قد غفرت لكم، میں نے تمہاری ایڈوانس میں مغفرت فرمائی، میں نے تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا ہے تمہارے گناہوں کو، تم جو چاہو کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ایک بہت عظیم کام کیا ہے اور وہ کام یہ ہے کہ تم نے بدر کے
میدان کارزار میں نبی کی حمایت میں، اس کے دین کی حمایت میں، اللہ کی حمایت میں اپنے تلواروں کو بے نیام کیا۔ اور جبریل امین علیہ السلام نے بھی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں فرشتوں میں ان فرشتوں کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے جن فرشتوں نے بدر کے کارزار میں شرکت کی، ان کا مقام و مرتبہ بھی وہاں فرشتوں کے ہاں بہت بلند۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں یاد کر رہا تھا کہ صحابہ کی محبت، صحابہ کا مقام وہ ہمیں پہچاننا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، ان سے محبت سکھانی ہے۔ ہمارے بچے آج کرکٹ پلیئرز کو جانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں جو چھکے زیادہ مارتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم بچے ان جو فلموں میں کام کرتے ہیں، جو سٹارز ہیں، سٹارز ان کو ہم جانتے ہیں، بچے ان کی نقل کرتے ہیں، ہیئر سٹائل میں، ٹی شرٹ پہننے میں، زنجیر گلے کی پہننے میں، ہاتھ میں کڑا پہننے میں، کان میں بالی پہننے میں، اور مختلف چیزوں کا سٹائل ہمارے بچے، ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج، ہمارے جوان، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، مسلم سماج کی یہ عورتیں ان کی نقل کرتی ہیں۔ کوئی خدا کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا، اگر کہتا ہے تو وہ سدا بصیرہ ثابت ہوتی ہے، وہ آواز، وہ نقار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ احیاء دین کیا جائے، اور اس کے لیے آپ کی یہ مجالس آپ لوگ قابل مبارکباد ہے کہ کم سے کم یہ شمع آپ نے جلائے رکھی ہے کہ بچے کو، جوان کو یہ چتاونی اور یہ وارننگ دیتے رہے کہ کچھ ہے آس پاس، خطرہ ہے، آپ کے عقیدے کو خطرہ ہے، آپ کے دین کو خطرہ ہے، آپ کی مسلمانی کو خطرہ ہے، آپ کے اعمال صالح کو خطرہ ہے، آپ کی پاک دامنی کو خطرہ ہے، آپ کی پاکیزہ نگاہی کو خطرہ ہے، آپ کے کانوں کو خطرہ ہے کہ غلط سن لیں گے، غلط دیکھ لیں گے، انٹینشنلی، غیر ارادی طور پہ آپ اسکرین کو اسکرال کر کے آپ حرام کو دیکھتے ہیں، آپ حرام سنتے ہیں، آپ حرام جو اس کا مشاہدہ کرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور عزیزوں، ضرورت ہے ان چیزوں سے بچنے کی، اور اپنے تاریخ اسلام کو یاد کرنے کی، اپنے اسلاف کو یاد کرنے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کی، اور آپ کے صحابہ کا جو مقام و مرتبہ بلند ہے اس کو یاد رکھنے کی، ان کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ ہمارا سر و سامان، ہماری پونجی یہی تو ہے، اور کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم مسلمان اسی وجہ سے مسلمان ہیں کہ ہم اللہ کی محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، آپ کے صحابہ کی محبت ہو۔ میں زیادہ دیر تک آپ کا وقت لے کے گستاخی نہیں کرنا چاہتا، بات تبھی کارگر ثابت ہوتی ہے جب سامعین سننے کے لیے تیار ہوں، اور انسان ہے، بشر ہے، یہ کوئی لوہے کا کوئی بے جان چیز نہیں ہے، تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، اور بات تبھی مفید ہے جب بات سننے کا ملکہ ہو، بات سننے کا درک ہو، وہ انسان کے اندر وہ تڑپ ہو، وہ ابزارب کرنے کی صلاحیت ہو۔ بارش تبھی مفید ہے جب زمین اسے جذب کرے، ورنہ بے فائدہ بارش ہے۔ اسی طرح سے یہ باتیں بھی تبھی مفید ہوتی ہیں جب اس کے مناسب محل و مقام و مرتبہ ہو۔ تو اس لیے میں اسی بات پہ اختتام کرتا ہوں، اللہ سے یہ دعا کرتے کہ الہ العالمین ہم کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھ کو، میں ایک بے عمل انسان ہوں، مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، سامعین کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، میرے اساتذہ کی مغفرت فرما، مرحوم اصلی صاحب کی مغفرت فرما، اور جتنے بھی صالحین اساتذہ سلفیہ جو پڑھاتے تھے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ آپ کو جنہوں نے پڑھایا، ہمیں جنہوں نے پڑھایا، ہم سے پہلے اور بعد میں جن کو پڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، میری مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا